بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء۔ آج ہم حدیث نمبر 19 کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں، تو اس کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ کلکم راعٍ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، وکلکم، اور تم میں سے ہر ایک، مسئول، جواب دہ ہے، عن رعیتہ، اپنی رعیت کے بارے میں، یعنی کہ اپنے ڈیپینڈنٹ، اپنے ماتحتوں کے بارے میں۔ تو آج کی حدیث بہت اہم ہے اس لحاظ سے کہ یہ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کے حوالے سے نہ صرف اپنی ذات کا بلکہ جو ہمارے متعلق لوگ ہیں ان کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب طلبی ہوگی کہ وہ ذمہ داریاں تم نے احسن انداز سے پوری کی یا نہیں کی۔ تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا ترجمہ کیا ہے۔ تم میں سے ہر کوئی نگہبان ہے اور تم میں سے ہر ایک اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہے۔ رائی کا مفہوم کیا ہے؟ حدیث میں رائی کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کا مطلب ہے چرواہا، بھیڑ بکریاں چرانے والا، اپنے ریوڑ کی دیکھ بھال اور نگہبانی کرنے والا کہ کوئی جانور ادھر ادھر بھٹکنے نہ پائے اور کوئی درندہ چیرنے پھاڑنے والا جانور انہیں نقصان نہ پہنچائے۔ تو اس سے مراد یہ لی گئی ہے چرواہا جو ہوتا ہے وہ اپنی بھیڑ بکریوں کی حفاظت کرتا ہے اور بھیڑیوں سے اور دیگر ایسے جانوروں سے ان کو محفوظ رکھتا ہے۔ تو اسی طرح انسانوں کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ذمہ داریاں ڈالی ہیں کہ جو گھر کا ذمہ دار ہے، جو بھی جس سطح پر ذمہ دار ہے، وہ اپنے ماتحتوں کے بارے میں جو ہے وہ نگران ہے، تو اس کے متعلق جو ہے وہ پوچھا جائے گا۔ تو اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا کہ مسلمان پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم گواہ اور ذمہ دار ہیں اور امت مسلمہ باقی لوگوں کے لیے ذمہ دار ہے۔ کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیغام دے کر بھیجا اور انہوں نے یہ ذمہ داری کو جو ہے وہ احسن انداز سے پورا کیا اور اللہ کے پیغام کو نہ صرف پہنچایا بلکہ اس کو عملی طور پر کر کے بھی دکھایا، اور اسی طرح اللہ کے اس نظام کو قائم اور نافذ بھی دکھایا۔ اور اب یہ ذمہ داری اللہ کے رسول جو ہیں وہ جاتے ہوئے اپنی امت کے سپرد کر گئے کہ وہ اب باقی لوگوں کا یہ امت جو ہے یہ باقی لوگوں کی ذمہ دار ہے۔ اس دنیا میں ہر شخص کی جگہ نگہبان اور ذمہ دار ہے، اور جو لوگ اس کے ماتحت ہیں اس کی رعایا ہیں، تو جس کے بارے میں وہ جواب دہ ہے۔ قیامت کے روز ہر شخص خدا کے سامنے جواب دہ ہوگا۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ کسی نہ کسی ذمہ داری کے اوپر فائز ہے، جہاں وہ اپنی جواب طلبی اس کی ہونی ہے وہاں پر اس کے متعلق لوگوں کے متعلق بھی جواب دہی ہوگی۔ جیسے امت کے حوالے سے بات آئی قرآن مجید میں، جیسے ہے وَكَيْفَ جِئْنَا بِكُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَعَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور وہ کیسا وقت ہوگا کہ جب ہر امت کے خلاف جو ہے گواہ لایا جائے گا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی امت کے خلاف گواہی کے طور پر پیش کیا جائے گا۔ تو یہ
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کے خلاف گواہی دیں گے کہ اللہ میں نے تیرا پیغام ان تک پہنچا دیا، اب یہ ذمہ دار ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر اپنی امت کے اوپر جو ہے یہ ذمہ داری لگا گئے کہ اب جو یہاں موجود ہیں وہ پہنچائیں جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ حقوق و فرائض کی ایک پابندی ہے کہ جو ہر مسلمان نے جو ہے اسے احسن انداز سے پورے کرنے کی کوشش کرنی ہے، کہ اس میں حقوق و فرائض میں والدین ہیں، جو بھی انسان سے متعلق لوگ ہیں، بڑے ہیں چھوٹے ہیں، اپنے ماتحت ہیں یا اپنے سے بڑے ہیں، تو ان کے متعلق جو ہے وہ جواب طلبی ہوگی۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حقوق و فرائض کی پابندی کے حوالے سے ہر معاشرے کی بنیادی اکائی خاندان ہے، جس میں ماں باپ اور اولاد شامل ہیں۔ اسلامی شریعت میں حقوق و فرائض کا ایک سلسلہ ہے جس کی پابندی ہر مومن پر فرض ہے۔ تو احساس ذمہ داری، مسلم معاشرے میں ہر ایک کی ذمہ داری ہر ایک پر فرض ہوتی ہے۔ مثلا باپ اپنے خاندان اور اولاد کا ذمہ دار ہے۔ اللہ اس سے پوچھے گا کہ تم نے اپنے خاندان کو رحمان کی راہ پر چلایا یا شیطان کی پر؟ اولاد کی تعلیم و تربیت کیسے کی؟ انہیں حلال کھلایا یا حرام؟ شوہر سے پوچھا جائے گا تو نے بیوی کا حق کیوں کر ادا کیا، یعنی کہ کیسے بیوی کا حق تم نے کیسے ادا کیا، صحیح طریقے سے ادا کیا یا نہیں کیا؟ اسے شرعی احکام کا پابند بنایا یا شتر بہار آوارہ اونٹ کی طرح چھوڑ دیا؟ تو یہ جیسے خامد جو ہے وہ اپنے بیوی اور بچوں کے حوالے سے ذمہ دار ہے، اور اسی طرح باپ جو ہے وہ اپنے گھر کے جتنے بھی افراد ہیں خاندان کی جو اس کے ڈیپینڈنٹ ہیں ان کے متعلق اس سے سوال کیا جائے گا۔ تو اسی طرح خامد سے اس بات کا بھی پوچھا جائے گا کہ اپنی بیوی کے متعلق کہ اس سے پردے کی پابندی کہاں تک کروائی۔ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن مجید میں سورہ نور اور سورہ احزاب تو آپ کے اس نصاب میں 10th میں بھی شامل ہے، اس میں پردے کے احکامات جو ہیں آئے ہیں۔ کچھ احکامات جو ہیں وہ سورہ احزاب میں ہیں جو آپ پڑھ چکے ہیں یا پڑھیں گے، اور کچھ احکامات جو ہیں سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے پردے کے احکامات دیے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ خامد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کو پردے کی پابند بنائے۔ امام اپنے مقتدی بارے میں جواب دہ ہے، ہر محکمے کا افسر اپنے محکمے کا ذمہ دار ہے۔ گورنر اپنے صوبے کا اور صدر پورے ملک کا ذمہ دار ہے۔ وزیر اعظم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے حکومت کس طریقے سے کی؟ تو یہ پوری معاشرے کے اندر جو مختلف لوگوں کی جو مختلف عہدے اور ذمہ داریاں ہیں ان کے حوالے سے ان سے اللہ تعالیٰ کے ہاں باز پرس ہوگی۔ تو والدین اور اولاد فرائض کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اولاد کی بہترین تعلیم و تربیت کا انتظام کر کے ان کو مفید شہری بنائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں فرمایا جب بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم دو، اگر 10 سال کا ہو کر بھی نماز نہ پڑھیں تو انہیں مار کر نماز پڑھاؤ۔ اولاد کی ذمہ داری یہ ہے کہ والدین کی اطاعت کریں، کہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ انہیں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق ان کی تعلیم و تربیت کرے اور انہیں معاشرے کا ایک بہترین فرد بنانے کی کوشش کرے۔ اور نماز کے حوالے سے جیسے ایک پہلو جو ہے سامنے یہاں رکھا گیا، اسی طرح اخلاقیات اور معاملات میں کہ بچوں کو سچ بولنے کی اور ادب اور آداب کے ساتھ جو ہے دوسروں سے بات کرنے کی، یہ ساری تعلیم و تربیت کے زمرے میں یہ چیزیں آتی ہیں۔ تو یہ والدین کی ذمہ داری ہے، اور اسی طرح اولاد کی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ والدین کی اطاعت کریں، ان کی فرما برداری کریں، ان کی عزت کریں، ان کا احترام کریں، اور
اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق اپنے والدین کی ذمہ داری کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ تو اسی طرح حکمرانوں کے فرائض کیا ہیں کہ ہر حکمران اپنی رعایا کے ہر فرد کا ذمہ دار ہے کہ اس کے حقوق کو ادا کیا جا رہا ہے یا نہیں۔ کیا ہے، دوبارہ دیکھیں، ہر حکمران اپنی رعایا کہ ہر فرد کا ذمہ دار ہے کہ اس کے حقوق کو ادا کیا جا رہا ہے یا نہیں۔ حکمرانوں کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ قیامت کے دن ان سے رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور اس میں جیسے آپ کو پتہ ہے کہ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ اس بارے میں جو ہے حکمرانوں کی ذمہ داری، مسلمان حکمرانوں کی ذمہ داری کیا لگاتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق جو ہے وہ عمل پیرا ہوں خود بھی، اور اس کے اللہ کے احکامات کو عملی طور پر نافذ اور قائم کریں۔ اگر وہ اللہ کے احکامات کو عملی طور پر نافذ اور قائم نہیں کرتے تو اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں کہ قرآن مجید ہمیں کیا رہنمائی دیتا ہے کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قوانین کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی ظالم ہیں، کہ جو اللہ نے حکم نازل کیے ہیں، احکامات نازل کیے ہیں، اس کے مطابق اگر وہ فیصلے نہیں کرتے تو وہ ظالم ہیں۔ اور اسی طرح یہ قرآن مجید کے اندر جو ہے دو مقامات، اسی طرح اور اس کے بعد بھی سورہ مائدہ کے اندر ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ یہ آیت جو ہے 3 مرتبہ اس طرح رپیٹ ہوئی ہے کہ جو اللہ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ فاسق ہیں، یعنی کہ گناہ گار ہیں، اور اسی طرح جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی کافر ہیں۔ تو یہ دیکھیں کہ تین چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے لگائی جا رہی ہیں حکمرانوں کی سطح پر بھی، کہ جو بھی ذمہ دار ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اگر فیصلے نہیں کرتے تو وہی ظالم ہیں، وہی فاسق ہیں، وہی کافر ہیں۔ تو اس حوالے سے ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ جیسے گھر کا سربراہ اگر گھر کے جیسے حقوق و فرائض کے حوالے سے خاندان کے جو جائیداد کی اگر تقسیم کا معاملہ آ جاتا ہے کہ جہاں جن کا جو حصہ بنتا ہے وہ اگر اس کو ادا نہیں کیا جا رہا تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلہ نہیں کر رہے، تو وہ ظالم، فاسق اور کافر کی کیٹیگری کے اندر جو ہے وہ فال کرنے کے امکانات ہیں۔ تو اس لیے ہمیں جہاں جہاں اگر گھر کے سربراہ ہونے کے ناطے اگر جائیداد کا ہے یا معاملہ جو اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہا کہ اولاد کو جو ایک اولاد کو دے رہے ہو وہی دوسری اولاد کو بھی جو ہے وہ اتنا ہی دو، یہ نہیں ہے کہ ایک بیٹے کو زیادہ دے دیا دوسروں کو کم دیا، یا بیٹوں کو دیا بیٹیوں کو نہیں۔ تو یہ فیصلے جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہونے چاہیے، اور اسی طرح حکمرانوں کے لیے بھی یہی چیز ہے۔ تو یہ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو حدیث ہم پڑھ رہے ہیں کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک کے بارے میں اس کی رعیت، اس کے جو ماتحت ہیں اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ انسان کو جو سننے کی، دیکھنے کی اور جو سمجھنے کی صلاحیتیں دی ہیں ان کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ جو صلاحیتیں ہیں یہ صحیح راستے پر اختیار کی، صحیح راستے پر استعمال کی ہیں، درست ان کا استعمال کیا ہے یا ان کو غلط استعمال کیا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب طلبی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے
کہ اگر دریائے فرات کے کنارے بکری کا بچہ بھی بھوکا مر گیا تو عمر قیامت کے دن خدا کے سامنے جواب دہ ہوگا۔ یہ کیا مطلب ہے؟ یہاں ایک اس طرح بھی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ فرات کے کنارے ایک کتا بھی پیاسا مر گیا تو اس کے بارے میں عمر جو ہے قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہوگا۔ تو کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جگہ پر ہیں؟ نہیں، یہ سسٹم ہے کہ حکمران جو ہے وہ ایسا نظام برپا کریں جس میں کسی کا حق نہ مارا جائے، اور اگر کوئی اس کو وائلیٹ کرتا ہے تو اس کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے اور اللہ کے احکامات کو عملی طور پر نافذ کیا جائے۔ جب یہ نظام برپا ہوگا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں جیسے ایک ذمہ دار ہیں ایک ریاست کے حکمران ہونے کے ناطے، اسی طرح اگر گورنر ہیں تو گورنر جو ہیں وہ اپنے اس سطح پر ذمہ دار ہیں، پھر اسی طرح گورنر سے نیچے جو ہیں جو جس سطح پر ان کو ذمہ داری دی گئی ہے وہ ان سے بات پرس ہوگی۔ تو یہ چین ہے جو ایک اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر کی طرف جو جاتی ہے، تو ان کے بارے میں جو ہے وہ اللہ کے ہاں جواب طلبی ہوگی۔ تو جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس کی کوئی رعایا نہیں تو اس کے اعضاء ہی اس کی رعایا ہیں جن کے بارے میں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ میرے اوپر تو میں تو میرے ماتحت تو کوئی لوگ نہیں آتے، تو وہ شخص کے جو خود اعضاء ہیں ان کے بارے میں جو ہے وہ جواب دہ ہوگا کہ اس نے آنکھ کا، ہاتھ کا، کان کا، زبان کا استعمال جو ہے وہ کس طرح کیا ہے، ان کو درست استعمال کیا ہے یا غلط کیا ہے۔ کیوں کہ قیامت کے روز آپ کو پتا ہے کہ قرآن مجید میں بھی آیا ہے کہ یہ جو اعضاء ہیں یہ انسان کے خلاف گواہی دیں گے، اور جب یہ انسان کہے گا کہ تم تو میرے ہو اعضاء اور تم میرے خلاف ہی گواہی دے رہے ہو، تو وہ کہیں گے کہ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں بولنے کی صلاحیت دی ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ اپنی ذات کی سطح پر بھی اور اپنے سے معاشرے کے اندر جو جن کے ساتھ بھی اس کی انٹریکشن ہے اور اس کے ساتھ جو بھی حقوق و فرائض کے حوالے سے ایک ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ان کے متعلق اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب طلبی ہوگی۔ اب آ جاتے ہیں کہ استاد کا فرض۔ استاد کا فرض ہے کہ وہ اپنے طلباء کو ایمانداری، اخلاص اور طالب علم کی فطری صلاحیت کے مطابق تعلیم دے تاکہ بچہ تعلیم اور استاد سے متنفر نہ ہو۔ تو یہ کیا ہے کہ استاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ایمانداری کے ساتھ، خلوص اور اخلاص کے ساتھ طالب علم کی جو صلاحیتیں ہیں ان کے مطابق اس کو تعلیم دینے کی کوشش کرے تاکہ بچے جو ہیں وہ تعلیم حاصل کریں اور تعلیم سے متنفر نہ ہوں، یعنی اس سے بھاگے نہ۔ تو اس لحاظ سے جیسے استاد کی ذمہ داری ہے تو پھر تو طالب علم کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ اس چیز کا خیال رکھے کہ استاد کا ادب کرے، جو بات پڑھائی جا رہی ہے اس کو توجہ سے سنیں اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرے۔ وہ استاد اپنی جگہ پر جواب دہ ہے اللہ کے ہاں، اور طالب علم جو ہے وہ اپنی جگہ پر جواب دہ ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو قرآن مجید بھی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ ہدایت دے رہے ہیں کہ آپ نے اللہ کی طرف جو ہے وہ کس طریقے سے لوگوں کو بلانا ہے۔ تو اس بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دیے دو حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ، وجادلہم باللتی ہی احسن اور عمدہ نصیحت کے ساتھ، اور جادلہم باللتی ہی احسن، اور جہاں کہیں مجادلہ کرنا پڑے، یعنی کہ اگر کوئی بات کو جو ہے انڈرسٹینڈ نہیں کرتا تو دلائل کے ساتھ جو ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ بات کی جائے، لیکن اس میں بدتمیزی والا پہلو نہیں ہونا چاہیے، بلکہ
اس میں اچھے انداز سے جو ہے اس چیز کو دوسرے کے سامنے پیش کیا جائے۔ تو حاصل حدیث کیا ہوا کہ ہر ذمہ دار شخص کے اندر یہ احساس پیدا ہونا چاہیے کہ قیامت کے دن ہر شخص سے اس کے اعمال اور ذمہ داریوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ لہٰذا اگر ہر فرد اپنی ذمہ داری کو پورا کرے تو ہمارا معاشرہ امن، سلامتی اور جنت کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ تو یہ معاشرے کے لیے بہترین ہے کہ اگر ہر شخص جو ہے وہ اپنی ذمہ داری کو احسن انداز سے، اچھے انداز سے اسے پورا کرنے کی طرف پیش قدمی کر رہا ہے، تو وہ معاشرہ جو ہے ایک خوبصورت معاشرہ بن جائے گا، جہاں انسان کے ان دنیا کے اعمال کا نتیجے میں آخرت میں اسے جنت یا جہنم کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اسی طرح اس دنیا کے اندر بھی اگر ہم اپنے یہ حقوق و فرائض کی ذمہ داریوں کو اچھے طریقے سے ادا کرنے والے بن جائیں گے تو یہ دنیا بھی جنت کا ایک نمونہ جو ہے وہ بن جائے گی کہ ہر شخص جو ہے وہ امن اور چین کے ساتھ جو ہے وہ زندگی گزارے گا اور کسی کو کسی سے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ تو اللہ تعالیٰ میں اپنی ان ذمہ داریوں کو اچھی طریقے سے پورا کرنے کی توفیق دے، جس سطح پر بھی ہیں، کیونکہ کسی وقت ہم شاگرد ہیں تو کہیں استاد بھی ہیں، کہیں اولاد ہیں تو کہیں ہم جو ہیں وہ والدین کی حیثیت سے جو ہے وہ آ جاتے ہیں۔ تو یہ سٹیٹس جو ہے ہر شخص کا جو ہے وہ چینج ہوتا جا رہا ہے، ہر لمحے وہ کسی وقت کوئی ایک ایک سٹیج پر ہے، ایک عہدے پر ہے تو وہ اگلے مرحلے میں وہ دوسری سٹیج پر جو ہے وہ پہنچا ہوگا۔ تو ہر شخص جو ہے وہ کسی نہ کسی ذمہ داری کو جو ہے وہ ادا کر رہا ہے، کہیں دو ذمہ داریاں، تین ذمہ داریوں کی سطح پر بھی اس کے اوپر جو ہے وہ آتی ہیں یہ چیزیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کو اچھے طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ انگلش میڈیم اسٹوڈنٹس کو لیے بھی اس کا ہم ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں۔ کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، ایوری ون آف یو از دا کیئر ٹیکر responsible and everyone of you is answerable about his subject people، کہ ہر شخص جو ہے وہ کیئر ٹیکر ہے، رسپانسیبل ہے، ایوری ون آف یو، اینڈ ہر ایک جو ہے وہ جواب دہ ہے اپنے جو ماتحت لوگ ہیں ان کے متعلق۔ تو in this حدیث مبارکہ the lesson is given about responsibility and accountability۔ تو یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے اور اس کا حساب بھی ہونا ہے، اکاؤنٹیبلٹی بھی ہونی ہے۔ تو رائن کے میننگ کیا ہیں؟ لٹرل میننگ it is an Arabic word that means shepherd۔ Shepherd mean a person who guards and grazes herd of goats and sheep۔ کہ وہی جو بات ہم کر چکے ہیں کہ چرواہے کو کہتے ہیں کہ جو اپنی بکریوں کی نگہبانی کرتا ہے، ان کو ہر طرح سے خیال کرتا ہے اور ان کی ضروریات کو پورا کرتا ہے اور ان کو بچانے
ایز سوری ہم اسے پیچھے سے دیکھ لیتے ہیں، کچھ ریکارڈنگ نیٹ کی پرابلم کی وجہ سے ریکارڈنگ شاید اس طرح نہیں ہو سکی. ٹرمینالوجیکل میننگ: ایز a shepherd is guard of his heart and is responsible to care from every danger, uh, answerable of his duties to Allah Almighty. جس طرح جو ہے وہ ایک چرواہا اپنی بکریوں کا ذمہ دار ہوتا ہے، اسی طرح ہر شخص جو ہے وہ اپنی جو ماتحت لوگ ہیں ان کے حوالے سے اللہ کے ہاں اس کی جواب طلبی ہوگی. The figure out leaders and followers. If we look upon the society, we will come to know that every person in the society is a guard and responsible and is also follower, subordinate at the same time. یعنی کہ ایک ہی وقت میں ایک شخص جو ہے وہ کچھ لوگوں کا جو ہے وہ ذمہ دار ہوتا ہے، ریسپانسیبل ہوتا ہے، اور کہیں وہ سبارڈینیٹ کے طور پر کام کر رہا ہوتا ہے. تو سم ون آف دیم ہیز رینج آف ہز ریسپانسبلٹی اسپریڈ اراؤنڈ دا ہول ورلڈ. اس طرح یہ ذمہ داریاں جو ہیں وہ پوری دنیا کے اندر جو ہیں وہ ذمہ داریوں کے لحاظ سے انسان کے اوپر جو ہے وہ عائد ہوتی ہیں. کہیں ذمہ دار ہے، کہیں وہ اس کے اوپر جو ہے وہ نگران ہیں وہ تو اسی طرح آن دا ادر ہینڈ اینڈ اینی ادر ہیز اٹس orbit till any country. In other words, everyone is at least to his own entity's ذات. یعنی کہ ہر شخص جو ہے وہ اپنی ذات کے حوالے سے اللہ کے ہاں جواب دہ ہے. Accountability of parents: the head of the family is answerable and responsible for his family, as Allah said in the Holy Quran. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. O believers, protect you and your family from the fire of hell, as if the head or guardian of the family will be asked about how he bring up his family, how they were trained. He showed them the way of shaitan or set them to the way of Allah. کہ ہر جیسے ذمہ دار ہے جیسے پیرنٹس ہیں تو وہ اپنی اولاد کے متعلق اللہ تعالیٰ کے ہاں جوابی ہوگی کہ وہ اللہ کے احکامات کے مطابق جو ہیں وہ عمل کروا رہا تھا یا شیطان کے نقش قدم پر جو ہے وہ اولاد کو چھوڑا ہوا تھا یا اپنے ماتحتوں کو چھوڑا ہوا تھا. تو اس کے بارے میں جو ہے وہ اللہ کے ہاں جواب طلبی ہوگی. Accountability of the ruler. The ruler are answerable for all people. So in the day of judgment, he will be asked what they had done for their people, how much they had fulfilled, paid all rights, how much was provide justice to them, what steps were taken for their education and health extra. تو یہ حکمران کے متعلق جو ہے وہ اس سے پوچھا جائے گا کہ وہ اپنی رعایا کو انصاف فراہم کر رہا تھا، ان کو جو ہے وہ ان کے جو رائٹس تھے ان کو دے رہا تھا، اور اسی طرح انہیں ان کی تعلیم اور ان کے ہیلتھ کے حوالے سے تمام ذمہ داریوں کو پورا کر رہا تھا یا نہیں کر رہا تھا. تو اس حوالے سے یہ رولر کے بارے میں ہو گیا. اب ہم دیکھتے ہیں accountability of a man. Accountability of a man. If a person does not have any designation, night, he is not the head of a family, nor he has any other responsibility, but then he is also answerable. یعنی کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ کسی سطح پر بھی کوئی ذمہ دار نہیں ہے، نہ فیملی کا ہے نہ اس کے ماتحت کوئی اور لوگ آتے ہیں، تو ایز ہی از دا ہیڈ آف ہز باڈی اینڈ ہز limbs
parts are his subjects, he will be answerable for their use. تو کیا مطلب ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے اگر کوئی ذمہ داری نہیں ہے تو وہ اپنی باڈی کے جو اتنے بھی پارٹس ہیں، اس کے اعضاء ہیں، ان کے متعلق جو ہے اللہ کے ہاں اس کی جواب طلبی جو ہے وہ ہوگی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، indeed the hearing, the sight and the heart, they all will be asked about، کہ یہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہیں، سننے کی صلاحیت، دیکھنے کی صلاحیت اور سمجھنے کی صلاحیت، تو ان کے بارے میں قیامت کے روز اللہ کے ہاں جواب طلبی ہوگی۔ اکاؤنٹیبلٹی اینڈ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، the saying of Hazrat Umar bin Khattab رضی اللہ تعالیٰ عنہ is: if a kid of a goat died with hunger near the bank of Arafat, then it would be Umar who will be answerable in for of Allah. This sense of responsibility makes rulers favorite person to Allah, that Allah Ta'ala does not reject their prayer. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ حکمران جو ایسے ریسپانسبلٹی کو پورا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو بھی قبول فرماتے ہیں۔ اکاؤنٹیبلٹی آف عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، responsibility and for his subordinates, even he is responsible for his limbs, parts as well. When Hazrat Umar bin Abdul Aziz became caliph, tears came into his eyes. He said, I have been made the responsible of East and West, and I am afraid of answering in front of Allah. تو وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز جب خلیفہ بنائے گئے ہیں تو وہ اس بات پر روتے تھے کہ میرے اوپر جو ہے بہت بڑی ذمہ داری عائد ہو گئی ہے اور مجھ سے اللہ کے ہاں اس بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو کنکلوژن کیا ہے اس کا نتیجہ؟ ایوری پرسن ہیو دا سینس دیٹ ہی از ریسپانسبل آف not only his own acts, but is also answerable for his subordinates and employers. تو ہر شخص جو ہے وہ رسپانسیبل ہے نہ صرف اپنے اعمال کا بلکہ آنسریبل ہے اپنے subordinates کا اور اپنے جو ماتحت ملازم ہیں۔ So if every person starts performing his responsibilities, then society will become an example of paradise. تو جب ہر شخص جو ہے وہ اپنی ذمہ داریوں کو سوسائٹی میں پورا کرنا شروع کر دے گا تو وہ سوسائٹی ایک جنت کا نمونہ جو ہے اس دنیا میں بھی پیش کرے گی، اور انہی ریسپانسبلٹیز کو احسن انداز سے، اچھے انداز سے جو ہے وہ پورا کرنے پر انسان کو آخرت میں جنت کا وہ مقام و مرتبہ بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، اور نہ کرنے پر سزا کے طور پر جہنم ڈالیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے محفوظ رکھے اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی توفیق دے۔ کلکم رائن و کلکم مسئول، ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک کے بارے میں کلکم مسئول عن رعیت ہی، اور ہر ایک اپنی رعیت، اپنے ماتحتوں کے بارے میں، سبارڈینیٹس کے بارے میں سے سوال کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔